میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو چند فرمان سناؤں. ایسے فرمان ہیں کہ جب تکلیف آ جائے, جب مصیبت آ جائے, اے خودکشی کا سوچنے والوں, اے اپنی زبان سے بے صبری کے کلمات نکالنے والوں, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ پریشانیوں میں گرفتار ہے, سنیے سنیے, میرے آقا جو دلوں کے چین ہیں, راحت قلب ہیں, میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, غور سے سنیے گا, جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت و تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اے کاش ہر مصیبت کے وقت, اے کاش ہر تکلیف کے وقت, اے کاش ہر آزمائش کے وقت میرا یہ ذہن بن جائے کہ میرا رب مجھ سے بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے. ارے جبھی تو مجھ پر مشکل آئی ہے, جبھی تو مجھ پر آفت آئی ہے. میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جو گناہ ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ دنیا میں ختم ہو جائیں, اور میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو تمام گناہوں سے پاک ہو اور اس کو انعامات سے نواز دوں. مگر ہم اس کی رپلائی میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان ناشکری کرتے نہیں تھکتی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور حدیث پاک سنیے, بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشہ بزم جنت, طے کرے جود و سخاوت, منبع علم و حکمت, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, مسلمان کو کوئی رنج, غم یا بیماری یا صدمہ یا تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے, حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے. ارے آج مجھے نقصان ہوتا ہے, پورے محلے کو بتانا ضروری ہے. آج میں بیمار ہو جاؤں تو جب تک اپنے پڑوسیوں, اپنے دوستوں کو نہ بتا دوں مجھے چین نہیں آتا. آج اگر کسی کی بات بری لگی, دل کو صدمہ پہنچا, تو جب تک 10 آدمیوں کو نہ بتاؤں کہ اس نے میرا دل توڑا ہے, مجھے چین نہیں آتا. میری زبان سے بے صبری کے الفاظ نکل جاتے ہیں. ارے میں ہی ملا تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رب پر اعتراض کرتے ہیں لوگ, ہمارے گھر پر ہی بیماری آنی تھی, ہمارا ہی گھر ملا تھا رب کو, ثم معاذ اللہ. ارے آپ کا رب تو چاہتا تھا کہ کچھ پریشانیاں بھیج کر, کچھ تکلیفیں دے کر آپ کے گناہ مٹ جاتے, مگر یہ بے صبری کے الفاظ, یہ دو لوگوں کو بتا بتا کر, یہ جتا جتا کر, میں نے تو وہ نیکیاں بھی ضائع کر دی, وہ گناہ مٹانے کا ذریعہ بھی ختم کر دیا. ارے صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہے. رب تکلیفیں اور آزمائشیں مسلمانوں کو بھیج کر ان کے اعمال نامے میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے, مگر یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور حدیث پاک سنیے. مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں, جب بندے کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے, تو اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم میں مبتلا فرما دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. غور کیجئے, ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ ارے کچھ بھی تو نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے جو رب کے دربار میں پیش کر سکے. گناہ 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 ہی ہے, صبح سے شام تک گناہ ہے. اتنی زندگی گزر گئی, ایک سجدہ ایسا یاد نہیں خدا کی قسم جو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. کوئی ایسی نیکی یاد نہیں جو اخلاص کے ساتھ کی ہو. اب رب چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو سکیں, تو میرا رب اسے رنج و غم میں گرفتار کرتا ہے کہ یہ رنج اور غم اسے دے دوں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. ہائے افسوس, جب رنج و غم آئے تب بھی میں بے صبرا رہا. ہائے افسوس, جب تکلیف آئی, جب بھی میں اس امتحان میں فیل ہو گیا. میرا رب تو چاہتا تھا کہ میرا بندہ کچھ تکلیف برداشت کر لے تاکہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں, مگر ان تکلیفوں پر بھی ہم نے صبر نہ کیا. ابو داؤد شریف کی حدیث سنیے. مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کا کوئی درجہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا, یعنی ایک درجہ رب نے رکھا ہے کہ بندہ پہنچے یہاں تک,
مگر ایسے اعمال نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم، مال یا اولاد کی اسے آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس پر اسے صبر بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو رب کی طرف سے اس کا مقدر بن چکا ہوتا ہے۔